أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر معمولی درمیانہ، لاتبعوکا، ضرور وہ پیروی کرتے آپ کی، آپ کے ساتھ جاتے جہاد میں، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن لمبی ہو گئی ان پر مشقت سفر کی، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم کر سکتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اے میرے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی تھی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے تجھ پر وہ لوگ جو سچے ہیں اور تو جان لیتا جھوٹوں کو۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس بات سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت مانگتے ہیں تجھ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں سرگرداں ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، جہاد پر جانے کا، ضرور تیار کرتے اس کے لیے سامان، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، فَثَبَّتَهُمْ، پس اللہ نے ان کو روک دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا تم بیٹھے رہو ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم۔ آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور اگست کی 16 تاریخ سن 2010، اور آج کے سبق میں 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کی 5 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔
جیسا کہ آپ نے سنا ان آیات میں غزوہ تبوک پر نہ جانے والوں کا ذکر ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غزوہ تبوک پر نہ جانے والوں میں سر فہرست منافقین تھے جو نام کے مسلمان تھے، بظاہر وہ مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نبی کا امتی بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے، لیکن اس لمبے سفر پر تبوک کی طرف جانا ان کو گوارا نہ ہوا، بلکہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ نبی سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے، کوئی بہانہ کریں گے اور گھر میں رہ جائیں گے، اور اگر وہ اجازت نہ بھی دے پھر بھی ہم نے جانا کوئی نہیں، اور اگر وہ اجازت نہ بھی دے پھر بھی جانا کوئی نہیں۔ نیت خراب تھی نا، دل حرامی حجتاں ڈھیر، خوئے بدرا بہانہ بسیار۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر سامان ملنے کی امید ہوتی کہ قریب ہی تھوڑا سا سفر کریں گے اور بہت سارا مال غنیمت مل جائے گا اور سفر تھوڑا ہوتا تو یہ سب اے میرے نبی تیرے ساتھ ہوتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا گرمی سخت ہے، سفر بہت لمبا، تو سفر کی مشقت سے یہ گھبرا گئے، سفر کی مشقت سے، کیونکہ یہ حلوہ کھانے والے مجنو ہیں۔ کون سے مجنو ہیں؟ حلوہ کھانے والے، میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر سکتے، اور فرمایا مشقت سے ڈر گئے، بھاگ گئے، اور فرمایا یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، کہیں گے کہ اگر ہم جا سکتے تو ضرور جاتے، ہمیں بڑی مجبوری ہے، جا نہیں سکتے، گھر میں کوئی بندہ نہیں، اس لیے ہم نہیں گئے، اور جھوٹے بہانے کرتے ہیں۔ فرمایا جھوٹے بہانے کر کے جہاد سے اپنے آپ کو بچا کر یہ کوئی اپنا فائدہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کس میں ڈال رہے ہیں؟ ہلاکت میں، کیونکہ سب سے نفع کی چیز جہاد ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے استعمال ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، جہاد میں ایک صبح کا وقت لگا دینا یا صرف شام کا وقت لگا دینا دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے زیادہ نفع کی چیز ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کے سامنے تو بہانے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ ان کو اجازت دے کر اچھا نہیں کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دیکھو ہمارے نبی کی اونچی شان، آپ کی لغزش اور کمزوری کا ذکر بعد میں کیا، پہلے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے، اور یہ صرف نبی کی بات نہیں، صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کی آیت ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ یہ سارے مجاہد تھے، اور مجاہدین کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان کی کمزوریوں کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجاہدین کے امام تھے، آپ تو سپہ سالار تھے، ہر غزوے میں آپ آگے آگے ہوتے تھے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ بھائی بولو نہیں، ایس بندے دے منہ بند رکھو، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ یہ بعد میں عذر نہ کر سکتے کہ ہم نے اس نبی کو چکر دے لیا اور ہمیں اجازت مل گئی،
فرمایا اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو انہوں نے جانا نہیں تھا، تو بہتر تھا ان کا نفاق سامنے آ جاتا، ان کی منافقت آگے آ جاتی، سب کو پتہ چل جاتا یہ کھوٹے لوگ ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ فرمایا آپ نے اجازت کیوں دی؟ جب تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ فرمایا جو پکے ایمان والے ہیں، ابو بکر صدیق جیسے، حضرت عمر و عثمان جیسے، وہ تو آپ سے اجازت مانگتے ہی نہیں، وہ تو اس سعادت سے محروم ہونا نہیں چاہتے کہ نبی کو اکیلے بھیج دیں لمبے سفر پر اور امتی ہو کر گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ ان کا ضمیر ہی نہیں مانتا۔ جو پکے ایمان والے ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، بلکہ اپنی مجبوریوں کو پہلا طاق رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بے شک دنیا کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، لیکن سب سے بڑی مجبوری یہ ہے اللہ کے نبی کو راضی کرنا اور جہاد میں جانا، اس لیے وہ اجازت مانگتے ہی نہیں۔ جو پکے ایمان والے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، وہ نہیں اجازت مانگتے آپ سے، وہ نہیں بہانے بناتے کہ جی ہم تبوک نہیں جا سکتے۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، وہ اس جہاد کی سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ تو خوش ہیں کہ اللہ نے موقع دیا، اللہ کی خاطر تکلیف اٹھائیں گے، سفر کی بھوک پیاس برداشت کریں گے، اللہ کے ہاں درجے بڑھیں گے۔ اور فرمایا اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ روزے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، کئی بندے ہیں سفر بھی ہے تکلیف بھی ہے روزے رکھ رہے، اور کئی ایسے بھی ہیں دکانداری ڈٹ کر کرتے ہیں سارے دنیا کے کام، روزہ بھی نہیں رکھا طبیعت خراب ہے۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، جھوٹے بہانے کریں گے۔ اور جی میں آج ذرا جانا سی کم، اس وجہ تو آج مہمان آ گئے سی، وہ بھی بے روز، اس واسطے میرے لیے بھی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ جھوٹے بہانے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو۔ فرمایا جہاد سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں۔ ہاں، وہ اجازت مانگتے ہیں جن کے ایمان کچے ہیں اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک میں سرگرداں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ جب جہاد کی مشکلات دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اور فرمایا گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو کم از کم جہاد پر جانے کا سامان تو تیار کرتے، گھوڑے کا بندوبست کرتے، اونٹ کا، اپنا اسلحہ ساتھ لیتے، خرچہ ساتھ لیتے، لیکن انہوں نے تو ذرا بھی تیاری نہیں کی۔ حالانکہ خوشحال بھی ہیں، تیاری کر سکتے تھے، لیکن نیت ہی خراب تھی تو تیاری کیا کرتے؟ نیت خراب ہو تو تیاری کرتا ہے؟ پھر تیاری کیا کرنی تھی؟ فرمایا اگر یہ مخلص ہوتے، نکلنے کا ارادہ ہوتا تبوک میں آپ کے ساتھ جانے کا، تو کم از کم سامان تو تیار کرتے۔ پھر کوئی پریشانی آ جاتی، بیماری آ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی تو اور بات تھی، لیکن انہوں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ فرمایا یہ بدبخت لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اٹھنے کو، لہذا یہ لیٹ گئے، یہ عین موقع پر دغا دے گئے، اللہ نے بھی نہیں سمجھا بہتر کہ یہ نکلیں، لہذا ان کو اللہ نے روک دیا تکوینی طور پر،
اپنی امر تکوینی سے ان کو روک ہی دیا اور کہا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، تم اسی قابل ہو کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہو۔ کن کے ساتھ رہو؟ معذوروں لولے لنگڑوں کے ساتھ رہو، تم اس قابل ہی نہیں کیونکہ تمہارے اندر ایمان ہی کوئی نہیں۔ دیکھا آپ نے جہاد پر نہ جانے والوں کی اللہ کتنی گت بنا رہے ہیں، کتنا ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ آج تو پوری قوم جہاد چھوڑ چکی ہے، کیا بنے گا؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریب، اگر سامان قریب ہوتا، سامان قریب ہوتا یعنی مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ہوتا درمیانہ، سفر ہوتا معمولی، قریب ہی سے مال غنیمت مل جاتی، تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑتی، لَاتَّبَعُوكَ، ضرور وہ آپ کا ساتھ دیتے، ضرور وہ آپ کا ساتھ دیتے، کیونکہ وہ میٹھی میٹھی سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور لے کر بھاری پڑ گئی ان پر مشقت، ان پر لمبا سفر، تبوک جانا، ہزاروں میلوں کا سفر، اور وہ بھی سخت گرمی میں، صحراؤں میں، یہ مصیبت ان کو پڑ گئی، لمبے سفر کی مصیبت پڑ گئی ان پر۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ کس کی قسمیں کھائیں گے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کو مانتے تھے، باوجود دین میں کمزور ہونے کے، منافق ہونے کے، اللہ کو مانتے تھے، قسمیں اللہ کی کھاتے تھے۔ آج کل کے تو مسلمان جو ہے غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ کے ہی ہیں۔ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمیں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا، ضرور نکلتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر رہے ہیں اپنی جانوں کو۔ جو جہاد سے جی چرائے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، جو جہاد سے جی چرائے دراصل وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ کیوں؟ دشمن غالب آ جائے گا، ایک ایک کو مارے گا، عزتیں پامال کریں گے، قبضے کر لیں گے ملکوں پر۔ کیا خیال ہے؟ جہاد سے جی چرانا ہلاکت ہے کہ کوئی نہیں؟ اور ذلت و رسوائی علیحدہ رہی، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بہانے بھی جھوٹے بناتے ہیں۔ عفی اللہ عنکا، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، معاف کر دیا اللہ نے کس کو؟ نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ نبیوں کے گناہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن خلاف اولا بات ہو سکتی ہے، چونکہ نبی پاک عالم الغیب نہیں تھے، ان کے جھوٹے بہانوں کو سن کر آپ بعض اوقات اجازت دے دیتے تھے۔ لیما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو؟ لیما کا معنی، لیما کا معنی بتاؤ، کیوں کیوں اجازت دی آپ نے ان کو؟ حتی یتبین، حتیٰ کہ واضح ہو جاتا تجھ پر، الذین صدقوا، وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور تو جان لیتا جھوٹوں کو۔ آپ اجازت نہ دیتے پھر پتہ چلتا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ انہوں نے جانا پھر بھی کوئی نہیں تھا، جانا تو ان کی منافقت واضح ہو جاتی۔ لا یستأذنک الذین، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
جن کا اللہ پر ایمان ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر جن کا پکا یقین ہے کہ جہاد کرنے والوں کو آخرت میں اونچے درجے ملیں گے، شہید ہو گئے تو بھی جنت، غازی ہوئے پھر بھی جنت، وہ اجازت نہیں مانگتے، وہ اجازت نہیں مانگتے۔ کس بات سے اجازت نہیں مانگتے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہ تو جہاد کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، شہادتیں حاصل کریں اور دین کی خاطر قربانی دیں، اپنے مال بھی لگا دیں اور اپنی جانیں بھی لگا دیں۔ حضور کے تمام صحابہ ایسے ہی تھے۔ حضرت عمر بن حمام غزوہ احد میں کھجوریں کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں مارا گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جنت۔ تو وہ کھجوریں وہیں پھینک دیں کہ میں کھجوریں کھانے تک جنت سے باہر رہوں، اتنا فرصت میرے پاس نہیں، اور دشمنوں کے جمگھٹے میں گھس گئے، اس وقت تک تلوار چلا کر لڑتے رہے جب تک کہ خود شہید نہیں ہو گئے۔ ایسے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ علیم صفت مشبہ ہے، مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو یہاں متقین اللہ نے کن کو کہا؟ جہاد کرنے والوں کو، اجازت نہ مانگنے والوں کو اللہ نے متقی کہا، اجازت نہ مانگنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو متقی کہا۔ تو تقوی صرف یہ نہیں کہ تسبیح پھیرتے رہو، یہ جی پر متقی ہے، یہ بھی تقوی ہے اللہ کی راہ میں لڑنا، جہاد پر جانا۔ دیکھو یہاں اللہ متقی مجاہدین کو فرما رہا ہے۔ متقین کن کو فرما رہا ہے؟ مجاہدین کو۔ اور ہمارے نبی کے تمام صحابہ ایسے ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو پھر اجازت مانگتے کون ہیں؟ ان کا ذکر اگلی آیت میں کیا۔ فرمایا یہ کھوٹے لوگ ہیں جو آ کر اجازت مانگتے ہیں، جی گھر بندہ کوئی نہیں۔ کئی بندے نے پوچھی تھا جی نماز تے کدی نہیں آیا، جی گھر بندہ کوئی۔ ایک بڈھے بابے نو تبلیغی جماعت نے پوچھا کوئی کام شام آیا کہ نہیں، بالکل ویلا گھر ہی روی تھا بس۔ آخر پھر کوئی وقت دو تھوڑا جہا، کہنے لگے مجبوری بڑی ہے، میرا ایک پوترا ہے وہ میرے تو بغیر سوندا نہیں، میرا پوترا میرے تو بغیر سوندا نہیں، یہ بڑی مجبوری ہے۔ جب آدمی کی نیت ہی نہ ہو تو بہانہ بنانا بڑا آسان کام ہے، کوئی بھی بہانہ آدمی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بہانے باز منافق ہیں، جن کے دلوں میں شک ہے، یہ سرگرداں ہیں، ایمان ان کے صحیح نہیں، ان کو قیامت پر بھی 100% یقین کوئی نہیں، یہ مطلب پرستوں کا ٹولہ ہے، یہ اجازت مانگتے ہیں۔ انما یستاذنک الذین، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر ان کا یقین کوئی نہیں۔ اتو مندے نے، اتو بچوں آدھے نے کوئی نہیں، کوئی اگلا آگا کسے دکھا، کوئی اگلا آگو ہو کے آیا، یہ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یہ کون کہندے نے؟ منافق، یقین ہی کوئی نہیں، تو وہ کیسے جائے اتنے پر مشقت سفر پر؟ بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم اور شک میں ہیں دل ان کے، وارتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ارتابت جو ہے نا یہ ریب سے بنا ہے، ریب کا معنی شک ہوتا ہے، آگے ہے لفظ ریب بھی۔ وارتابت قلوبہم اور شک میں ہیں دل ان کے، فہم فی ریبہم یترددون پس وہ اپنے شک میں سرگرداں ہے، پس وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہے، تردد میں ہے، ڈاواں ڈول ہے، کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ جب دیکھتے ہیں اپنی مسلمانی تو جی چاہتا ہے کہ جائیں، جب اپنی آرام طلبی دیکھتے ہیں تو پھر گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا ایمان کے اعتبار سے کھوٹے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دنیا کی محبت ہے، آرام طلبی ہے، یہ نہیں جا سکتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکل کر کہاں جانے کا؟ جہاد میں، جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا۔ ہاں مطلب کے لیے تو سارے نکل پڑتے ہیں، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، جہاد پر جانے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدًّا ضرور تیار کرتے اس کے لیے سامان، ضرور تیار کرتے اس کے لیے سامان، رختے سفر باندھتے، اپنی تیر کمان ساتھ لیتے، ہتھیاروں کا بندوبست کرتے، راشن کا بندوبست کرتے، سواری کا بندوبست کرتے، کچھ بھی تیاری نہیں کی کیونکہ ان کی نیتیں ہی خراب تھیں، ان کی نیتیں خراب تھیں۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے، کارہا ناپسند کیا، اسی سے مکروہ کا لفظ بنا ہے، ناپسندیدہ، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیکار لوگ اٹھے۔ فَثَبَّتَهُمْ پس اللہ نے ان کو روک دیا، یعنی تکوینی طور پر، کیونکہ ان کے دل خبیث تھے، ان کے اندر دلوں میں بزدلی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو روک دیا۔ فَثَبَّتَهُمْ پس روک دیا ان کو، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہا گیا تم بیٹھے رہو ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے، تم بیٹھے رہو ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے۔ یہ اللہ نے تکوینی طور پر یہ کیا، عملاً یعنی ان کی حالت ایسے تھی گویا کہ جیسے ان کو کہہ دیا گیا تم بیٹھو گھروں میں رہو، جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑائیاں لڑو، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ یہ آرام طلب قوم ہوتی ہے منافقوں کی۔ منافقوں کی قوم کیسی قوم ہوتی ہے؟ آرام طلب۔ اور دین قربانی مانگتا ہے، دین کیا مانگتا ہے؟ قربانی۔ ہاں کئی لوگ بڑے آرام طلب ہیں، فجر کی نماز پڑھیں گے اور مغرب کی، باقی نمازیں صاف، کوئی صرف جمعے والے ہوتے ہیں، کوئی صرف عید والے ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ آرام طلب ہے۔ تو یہ مسلمانی کوئی نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ جو صحیح مسلمان ہے وہ پابند ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم کا۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، منافقت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مجاہدین کو کامیابیاں عطا فرما، پوری امت میں جذبہ جہاد پیدا فرما۔ کفر و اسلام کی موجودہ جنگ میں اے اللہ امریکہ اس کے پٹھیوں کو شکست فاش عطا فرما، مجاہدین کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا